السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج توقع کی جا رہی تھی کہ آئینی ترامیم اور جوڈیشری کے حوالے سے ایک باقاعدہ لیگل پیکیج جو ہے پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، لیکن آج نہیں لایا گیا، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ کل بھی اجلاس بلا لیا گیا ہے اور آج رات کو وزیر اعظم نے عشائیے پر طلب کر لیا ہے اپنی جماعت اور الائڈ پارٹیز کے ممبران کو، اور اس میں تعین ہو جائے گا کہ نمبر گیم ہے کیا اس وقت ان کے پاس۔ اور نمبر گیم جس طرح ہی اور ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے، اور تبھی انہوں نے جو آئینی ترامیم کا جو پیکیج ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور اسی لیے اتوار کو اجلاس بھی بلایا گیا ہے کیونکہ اب وہ کمفرٹیبل ہیں، جس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول ہے، ان کی جماعت کا رول ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب شاید کوئی دقت رہی نہیں ہے حکومت کو۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا واحد اعتراض صرف یہی تھا کہ جی آنریبل چیف جسٹس اور ججز کی عمر میں اضافہ نہ کیا جائے، یعنی کہ ایکسٹینشن نہ دی جائے، لیکن جس طرح کا انہوں نے کہا تھا کہ جناب باقاعدہ ایک پینل آف نیمز آئے اور اس میں سے پھر تجویز کیا جائے چیف جسٹس کو، اور دیگر جو چیزیں ہیں، اور پھر ایک نئی آئینی عدالت کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ آئینی معاملات اور مفاد عامہ کے مقدمات کو دیکھے، جس میں آرٹیکل 184، 185 اور 186 سے متعلق درخواستیں ہوں، اور یہ جو نئی خصوصی عدالت ہوگی، آئینی عدالت، اس میں پورے تمام صوبوں کی ریپریزنٹیشن بھی ہوگی، ان کے ایک نئے چیف جسٹس بھی ہوں گے، اور اسی طرح کے اور بھی پیکیج ہیں۔ تو ایک جو تھی اطلاعات کہ حکومت شاید اب نہیں لا پائے گی کیونکہ نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی، لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ آج جو رات کو عشائیہ جو وزیر اعظم نے دیا ہوا ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو اور اتحادیوں کو، اس سے واضح ہو جائے گا کہ ان کے پاس نمبر ہے، اور اسی اجلاس میں بتا بھی دیا جائے گا۔ اور کل اجلاس سے پہلے، سینٹ اور اسمبلی کے اجلاس سے پہلے، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی رکھا گیا ہے، جس میں یہ آئینی جو پیکیج ہے آئینی امینڈمنٹس کا، یہ پیکیج بھی اس میں ڈسکس کیا جائے گا۔ ناظرین، ابھی تک تو مولانا فضل الرحمان صاحب یہی کہتے رہے ہیں کہ وہ کسی بھی آئینی اصلاحات کو سپورٹ نہیں کریں گے، آئینی ترمیم کے بل کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ اپنی باتیں منوا کے اور حکومت کی بھی کچھ باتیں مان لی ہیں، اور آج پھر جو کہا جا رہا ہے کہ ملاقات ہوئی، اس میں وزیر اعظم نے دوبارہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ایک بڑی سخت قسم کی ڈیبیٹ بھی ہوئی آج قومی اسمبلی میں، اور اس کا مین جو ٹارگٹ تھا وہ ایک ٹویٹ تھی، ایکس جو ایک سوشل میڈیا فورم ہے، اس پر بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹ، جس کو بڑا تھریٹننگ ڈکلیئر کیا گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، اسپوکس مین، سینئر رہنما عوام پاکستان پارٹی، شوکت یوسف زئی صاحب، سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزمل سہروردی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے احمد بلال محبوب صاحب سے، پریزیڈنٹ ہیں پلڈٹ۔ لیکن ان تمام معاملات کی طرف جانے سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے آج سپریم کورٹ نے، جو الیکشن کمیشن کی ایک درخواست تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کچھ ابہام ہے 12 جولائی کے فیصلے پر، اس پر انہوں نے واضح طور پر جواب بھی دیا اور ابہام دور کیا، اور انہوں نے کہا کہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں کلیئر بھی کر دی ہیں، اور لیکن ابھی تک جو نمبر گیم ہے جس کے اوپر حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس نمبر ہے، اور وہ تو میرے خیال میں شاید یہ ریزرو سیٹس بھی ان کے پاس ہیں، تو اسی وجہ سے نمبر گیم
کے اوپر وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آج ہی اس کا ابہام دور کرنے کا ایک لمبا تحریری جواب سپریم کورٹ کی طرف سے، اور دوسرا کل آئینی اصلاحات جو کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد بہت ساری چیزیں تیزی سے کرنا شروع کر دی تھی حکومت نے، اور ایک طرح سے ہیڈ آن جانے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی جوڈیشری. جو سب سے امپورٹنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ شاید یہ پرسن اسپیسیفک آئینی ترامیم ہے، لیکن اب شاید کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ نئی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بہت غور سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، حکومت کرنا کیا چاہتی ہے؟ جی بہت شکریہ فرسٹ آف آل مجھے اپنے پروگرام میں پہلی دفعہ بلانے کے لیے. کل شاہد حقان عباسی صاحب نے لاہور میں ایک بڑی امپورٹنٹ سپیچ کی ہے، اور اسی ایشو کو انہوں نے بہت ہیڈ آن ایکسپلین کیا ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرائسس سچویشن میں ہے. وہ کرائسس جو ہے اس کی 3 بڑی میجر ڈائمینشنز ہیں: پولیٹیکل، اکنامک اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ. اس وقت ہم ان تمام کرائسس جو کہ انٹر لنک بھی ہیں ان کو ریزالو کرنے کے حوالے سے، یعنی کہ لانگ ٹرم ان کا حل نکالنے کی بجائے جتنے بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ ان کرائسس کو فردر ڈیپن کر رہے ہیں. یہ ہماری فنڈامنٹل پوزیشن ہے، اس لیے کہ جو بھی ہم اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ کرائسس ڈیپن ہو جاتا ہے اس سے. اچھا، ہیونگ سیڈ دس، ابھی جو دیکھیں پالیٹکس کے اندر پرسیپشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر اس وقت یہ اصلاحات اس حوالے سے کی جاتی کہ واقعی ہماری دلچسپی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتی نظام اور ججوں کی تعداد اور ان کی عمریں یہ ایک ایسے ایشوز ہیں کہ ان کو اگر حل کیا جائے تو لوگوں کو انصاف کی فراہمی زیادہ بہتر ہو جائے گی. صحیح، ٹھیک ہے. تو اس کو تو اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن کیا یہ واقعی عدالتی نظام کو ریفارم کرنے کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یا پولیٹیکل مینجمنٹ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے؟ صحیح. اور چونکہ یہ پرسیپشن ہے اس وقت کہ ہم لوگ اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. اگر ہم اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے تو ان کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ کیا اس سے پاکستان کے انصاف کے نظام میں بہتری آئے گی یا وقتی طور پہ شاید کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے حکومت کو یا حکومتی جو ان کے رفقا ہیں اس حکومت کے اندر؟ تو یہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس وقت پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ایک شخصی حوالے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ٹو گین پولیٹیکل ایڈوانٹیج. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے کہ جی آنریبل چیف جسٹس صاحب کی جو تعیناتی ہے وہ بھی اس طرح کی جائے کہ جس طرح آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ ایک پینل آئے، پینل آف نیمز آئے اور اس میں سے آپ پک کریں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب جس طرح سینئر موسٹ جج کا پتہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے تو لابنگ شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مجھے احمد بلال محبوب صاحب نے جوائن کر لیا. میں چاہوں گا کہ احمد بلال محبوب صاحب سے ذرا رہنمائی حاصل کی جائے. احمد بلال محبوب صاحب بہت بہت شکریہ. سر جی یہ بتائیں کہ یہ ایک تو ایک آ رہا ہے آئینی پیکیج، آپ سے کچھ دن روز قبل بھی آپ نے اس پر رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت نمبرز گیم کی بھی بات ہوئی تھی اور اب بھی بات تو ہے نمبرز گیم کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ سپورٹ کر جائیں گے اور کوئی 1-2 نمبر پیچھے ہیں لیکن وہ بھی کمفرٹیبل ہے. اب ایک تو یہ، اور دوسرا پھر آج ابہام دور کرنے کے لیے جو الیکشن کمیشن کی درخواست تھی اس کا بھی ایک تفصیلی جواب سپریم کورٹ کی طرف سے آ گیا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یا حکومت کل کرنے جا رہی ہے، یہ ہماری جو جوڈیشری ہے، عدلیہ، اس کو تقویت حاصل ہوگی ان تمام جو لیجسلیٹو بزنس حکومت کرنے جا رہی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو میرا پہلا تاثر ہے وہ یہ ہے
कि बहुत ही हाई स्टेक्स की गेम हो गई है, जिसमें अचानक इलेक्शन कमीशन एक ही दिन के अंदर कोई जीतता है उसको नोटिफाई कर देता है, क्योंकि दैट विल कंट्रीब्यूट टू द नंबर्स इन द नेशनल असेंबली। और फिर ये ताखीर से सही, लेकिन अचानक ये हफ्ते के दिन ये भी फैसला आ जाता है इससे पहले, और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा उस कोशिश को जो कर रही है एक आईनी तरमीम की, क्योंकि अगर ये लोग नोटिफाई हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर उनके ऊपर तो डिफेक्शन क्लास लगेगी। ये 2/3 की मेजॉरिटी जिन लोगों पर डिपेंड कर रहे थे वो तो इन पे कर रहे थे जो इस वक्त आज़ाद हैं या आज़ाद थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले। तो इसका मतलब ये है कि एक तो इसका एक डायरेक्ट नतीजा है, लेकिन एक उसका बड़ा नतीजा है कि वो आईनी तरमीम ना हो पाए। अब आईनी तरमीम के मंदरजात हमें नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का टर्म मुतय्यन हो जाएगी। टर्म मुतय्यन होगी तो इसका मतलब है कई लोग उससे नेगेटिवली मुतासिर होंगे। तो ये सारी सिलसिला उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है, हमें शक नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल हम सब इंसान हैं और ये उनके लेजिटिमेट हक भी हो सकता है जिसके लिए वो कर रहे हों। तो ये डायरेक्टली वो चीज़ नहीं है जो नज़र आ रही है, इसके पीछे और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात तो अहमद बिलाल महबूब साहब, मुझे एक बात बताएं कि क्या आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तफसीली जवाब दिया है जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त थी, उससे वाकई बहम दूर हो गया, और एज वी स्पीक जो इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीट्स दे चुके हुए हैं दीगर जमातों को, जिसको कहा कि नहीं जी वो पीटीआई की हैं, तो वो तो अब उसी के बेस पे नंबर गेम लेकर आगे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है तो ये इबाहम दूर इसका मतलब नहीं हुआ ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नहीं, अभी तो आज ही तो फैसला आया है और आज छुट्टी का दिन है, तो वो नोटिफिकेशन तो अब मंडे को ही होगा, अगर होगा तो। इबाहम दूर इसलिए भी नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसका अभी तफसीली फैसला आना बाकी है जी, उसके बारे में पार्लियामेंट ने भी एक कानून पास कर रखा है, और अगर उस पार्लियामेंट का वो कानून जायज़ है तो उसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उससे न्यूट्रलाइज होता है। अगरचे उसके ऊपर माहिरीन कानून की बहुत राय है कि मौसर व माजी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो कानून है और इस वक्त कानून की स्टैट्यूट्स बुक पे मौजूद है, उसे स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया। तो क्या वो कानून इस वक्त मौसर है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौसर है, यह भाम मौजूद है। इस वक्त तक तो उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया है और इलेक्शन कमीशन को बड़ी डांट पे लाई है। और मैं पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था, दो तासुर मुझे मिले। एक तो ये अदालत, मौजूद अदालत बहुत गुस्से में है, क्योंकि उनके अल्फाज और उनका टोन जो थी वो इंतहाई गुस्से वाली थी। और दूसरा मुझे ऐसे लगा जैसे वो केजी क्लास के एक बच्चे को टीचर डांटता होता है और वो कहता है कि ये बहाना नहीं चलेगा, तुम ये कह रहे हो कि होमवर्क नहीं किया, तुम्हारा पेट में दर्द था, ये गलत बात है, सही, पेट में दर्द का बहाना नहीं चलेगा। इस किस्म की कुछ मुझे डिस्कोर्स लगा, लेकिन अभाम बाकी है और ये मामला कहाँ पे जाके हल होंगे इसके बारे में अभाम बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आज 8 मौजूद जजों ने तो ये बात कही है। अब वो उनके ऊपर रिव्यू पिटीशन भी बाकी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का इसरार ये है 8 जजों का कि वो रिव्यू के पहले आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें, और अगर ये इम्प्लीमेंट कर देंगे तो फिर रिव्यू में क्या रह जाएगा, तो वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो इसलिए ये बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवालात हैं जिनका अगले 2-3 दिनों के अंदर जो गेम्स चल रही हैं उनके अपना जो अपनी जो हाथ कोई दिखाएगा उससे पता चलेगा कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे हो रहा है। लेकिन ये इंटेंसिफाई हो रही है, ये जो गेम है, ये जो कंपटीशन है, ये जो मुखालफत है इदारों के दरमियान, खासतौर पर पार्लियामेंट और अदालत के दरमियान, ये इससे मजीद गहरी हो गई। अहमद बिलाल महबूब साहब, अगर चलें सपोजिटली कल जो आईनी तरामीम आती हैं वो मंजूर हो जाती हैं एक स्पेसिफिक नंबर से, जो कि बेसिकली उस तरह पूरा हुआ है जो कि 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ जाता है,
تو یہ آئینی ترمیم اس تناظر میں کیا سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ میں کوئی لے کے جائے گا؟ تو دیکھیے آئینی ترمیم کے معاملے میں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ آج کا فیصلہ ہے، آج کا جو ایکسپلینیشن انہوں نے دی الیکشن کمیشن کو، اگر یہ لاگو ہو جائے اور اس کو مطابق الیکشن کمیشن نوٹیفائی بھی کر دے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو لوگ ان کی طرف سے ڈیفیکٹ ہوں گے ان کا تو ووٹ گرا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک فیصلہ آلریڈی فیلڈ میں موجود ہے صحیح. اور اس کے اوپر بھی ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے بڑے عرصے سے، عدالت نے اس کے اوپر غور ہی نہیں فرمایا، حالانکہ ملک اور قوم کی قسمتوں کا فیصلہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن عدالت عظمیٰ نے اس کو بھی نہیں دیکھا، ٹیک اپ نہیں کیا. تو یہ معاملہ یاد ہے بالکل اسی طرح کا ہے جیسے الیکشن کے ڈیٹ مقرر ہو گئی تھی اور الیکشن کی ڈیٹ کے بارے میں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، الیکشن کمیشن نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، پارلیمنٹ نے اس کو اپنے طرح سے سپورٹ کیا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکا تھا. تو احمد بلال محبوب صاحب تو اگر الیکشن کمیشن اس وقت نہیں ڈرا کہ سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو اگر انتخابات نہ کروائے اس ڈیٹ پہ، تو آج یہ جو تفصیلی ایکسپلینیشن آئی ہے اس میں سنگین نتائج کے لیے کیا الیکشن کمیشن کو کچھ تھوڑا سا خوف یا فکر ہو سکتی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، الیکشن کمیشن بیچارے کو سنگین نتائج کا خوف بہرحال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خوف کون زیادہ سنگین نتائج ان کے لیے کریٹ کر سکتا ہے. یہ کر سکتے ہیں عدالت یا کوئی اور لوگ کر سکتے ہیں. یہ تو ان کی اپنی تھریٹ پرسپشن ہوگی نا، اس کو کاؤنٹ کریں گے کہ بھئی سنگین نتائج یہاں سے ملیں گے یا وہاں سے ملیں گے، تو اس کے جواب میں پھر ان کا ایکشن مرتب ہوگا. اس وقت یہی غور ہو رہا ہوگا کہ سنگین نتائج ادھر سے بھی ہیں ادھر سے بھی ہیں، تو کس کے سنگین نتائج کو قبول کر لیں اور کس کو اوائڈ کر لیں. صحیح. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب آپ کے وقت کا. شوکت یوسفزئی صاحب، باقی معاملات جو ہیں وہ تو چلیں گے جس میں آپ لوگ تھریٹننگ ٹویٹس بھی کروا رہے ہیں اپنے بانی پی ٹی آئی سے، وہ معاملات بھی اپنی جگہ چل رہے ہیں، لیکن فی الحال یہ نمبر گیم، یہ آئینی ترمیم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو لگتا ہے کہ شاید جو اتنا حکومت اس وقت اترا رہی ہے کہ بھائی اٹس ڈن، آلموسٹ ڈن، تو ابھی یہ کل پرسوں کی بات ہے، مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نتھنگ ڈوئنگ، کسی آئینی ترمیم میں ساتھ نہیں دیں گے حکومت کا، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید کچھ لے دے کر معاملات طے پا گئے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے وہ اور حکومت کی اعلیٰ سطح پر ملاقاتیں مولانا صاحب کے ساتھ وہ کامیاب ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ یہ ترمیم کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتی. جو بظاہر اعداد و شمار نظر آ رہے ہیں، گورنمنٹ کے پاس کوئی مطلوبہ سکور پوری نہیں ہے، تو اگر یہ زبردستی جس طرح الیکشن کے دوران لوگوں کا اغوا کیا گیا، زبردستی ان سے وہ کروا گیا، اگر وہ دوبارہ وہی سلسلہ شروع کرنا ہے تو اس دفعہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ سسٹم بالکل کولیپس کر جائے گا اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اس حکومت سے کون پوچھے گا؟ مہنگائی اتنی اس قدر بڑھ گئی ہے، ان کے معیشت ڈوب رہی ہے، سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں، دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے کراس بارڈر، اور ان سے بلوچستان نہیں سنبھل رہا ہے، ان سے کچے کے ڈاکو نہیں سنبھل رہے ہیں، تو یہ معاملات تو اور بھی گہرے ہوتے جائیں گے. تو نقصان تو عوام کا ہوگا اور پاکستان کا ہوگا، کیونکہ اب یہ ان کو خوف ہے کہ کچھ لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو حکومت پہ بہت بڑا دباؤ ہے کہ اگر یہ ریٹائر ہو گئے تو ان کا کیا بنے گا. تو یہ جو جلد بازی کے اندر جو فیصلے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور دھوس دھاندلی کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو راہ سا نظام ہے نا وہ بھی کولیپس کر جائے گا. آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ڈی ایم میں چلے جانے سے ان کا کتنا نقصان ہوا ہے، ان کی پوری سیاست داؤ پہ لگی ہے، اور اب اگر وہ اس دفعہ چلے گئے تو میرے خیال سے ان کو اپنے ورکر بھی میرے خیال سے نہیں بخشیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی پارٹی یہاں تک پہنچی، چند سیٹوں تک محدود ہو گئی پی ڈی ایم کی وجہ سے. تو انہوں نے اپنی ساکھ بنانے کی کوشش کی ہے. مجھے نہیں خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے اتنا سمجھدار لیڈر ہے اور وہ جا کے اب ان کی گود میں دوبارہ بیٹھے گا چند وزارتوں کے لیے، جس سے ان کی پوری سیاست جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا صاحب سے ملنے کے لیے گیا ہے.
ابھی بھی ایک وفد گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو شرائط تھیں وہ یہ تھی، ایک تو یہ کہ جی ایج جو ہے 65 سے 68 نہ کی جائے، باقی شاید وہ مان گئے ہوں. تو اگر یہ نہیں کی حکومت نے آئینی ترمیم میں یہ نہیں لا رہے تو پھر کیا اس میں حرج ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سپورٹ بھی کر دیں؟ نہیں دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، نہیں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیں یا وہ اس انتظار میں کہ ہم اتحاد کر لیں. دیکھیں وہ بھی اس حکومت کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. ہمارا اتحاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ان کی اپنی جو پارٹی کا وہ ہے نا، وہ اپنی پارٹی کو بچانے کی کوشش کریں گے. وہ ہمارا ساتھ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ہمدردی میں دینے کی کوشش ہو رہی ہے یا ہمدردی لینے کی کوشش ہو، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کا ساتھ دینا جو ہے اس سے جو ان کی رہی صحیح پارٹی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. میرا اپنی ذاتی رائے ہے، آپ بھی اینالسٹ ہیں، آپ بھی بڑے بڑے اینکرز ہیں، وہ آپ سوچیں کہ اس موقع کے اوپر مولانا کو 2 وزارتیں یا 3 وزارتیں ان کی سیاست کو بچا لے گی، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ بنے یا نہ بنے تو الگ ہے، لیکن حکومت میں تو شامل نہیں ہوں گے. جو انہوں نے بات کی ہے نا، میرے جو پہلے جو بھائی صاحب نے بات کی، آپ صحیح بات کر رہے ہو، لیکن انہوں نے صحیح بات کی ہے. صحیح شوکت یوسفزئی صاحب، آپ صحیح بات کر رہے ہو کہ مسائل کچھ اور ہیں اور عوام کے مسائل کچھ اور ہیں اور حکومت کی توجہ کسی اور طرف ہے. مزمل سہروردی صاحب، آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل ویو بھی سن لیا، ایک پولیٹیکل پارٹی کا ویو بھی سن لیا اور آپ نے ایکسپرٹ اوپینین بھی سن لی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت 12 جولائی کے فیصلے کے بعد اتنی پریشان ہوئی کہ ایک دم اس قسم کا پیکیجز تیاری شروع، قانونی ماہرین بیٹھ گئے آئینی ترامیم کے اوپر سر جوڑ کر کے جی یہ ہونی چاہیے، پھر اور پیکیج لیگل قانون میں ایکٹ میں تبدیلی کے حوالے سے؟ ابھی احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کریں، پھر ہم نظر ثانی سنیں گے، پھر تفصیلی فیصلہ دیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عدالت نے کسی کو پھانسی کی سزا سنائی ہو اور اس نے اگلی عدالت میں اس کی اپیل کی ہو، لیکن وہ عدالت اس کی اپیل نہ سنے اور نیچے والی عدالت یہ مصر ہو کہ پہلے پھانسی لگائیں پھر اپیل سنی جائے گی. بھئی جب پھانسی لگا دیں گے تو اپیل سننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے جج کہتے ہیں ہم چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، ہم نظر ثانی کی درخواست نہیں سنیں گے. اب تو ہماری جو اسکول کے بچے ہیں ان کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں ٹیکس پیئر کے پیسوں سے. یہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم نظر ثانی کی درخواست تب تک نہیں سنیں گے جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں دیں گے، اور تفصیلی فیصلہ ہم نہیں دیں گے جب تک آئینی ترمیم نہیں آ جائے گی، کیونکہ ہم نے ایک وائلڈ کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. آئین اور قانون بنانا پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، وہ جب چاہے بنا سکتی ہے. یہ عدالت کا رائٹ نہیں ہے آئین اور قانون بنانا. نہ کوئی اس ملک میں جج میڈ لا چل سکتا ہے، نہ جج میڈ کانسٹیٹیوشن چل سکتا ہے. یہ دونوں اختیار پارلیمنٹ کو کے پاس چلیں جب چاہیں گے آئین میں ترمیم کریں گے، اگر 2 تہائی ہوگی وہ جب چاہیں گے قانون بنائیں گے. نہیں لیکن 2 تہائی ہو کیسے رہی ہے یہ تو مجھے سمجھا دینا ذرا. نمبر گیم کہاں سے حاصل ہو گئی، کیسے حاصل ہو گئی؟ یہ تو آپ کو اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھنا ہوگا نا، مجھ سے کیوں پوچھیں گے آپ یہ سوال؟ حکومت کہہ رہی ہے میں آئینی ترمیم لا رہی ہوں، نمبر نہیں پورے ہوں گے تو مسترد ہو جائے گی. ایسی کون سی بات ہے؟ اگر حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں، ابھی انہوں نے لسٹ تو جاری نہیں کیا ہے، لیکن یہ میری اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آن بورڈ آ گئے ہیں. رات ان کی ایک ہی شرط تھی کہ نہ چیف جسٹس کی، نہ ججوں کی عمر میں اضافہ کیا جائے، نہ چیف جسٹس کی کو ایکسٹینشن دی جائے. تو نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، نہ ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا رہی ہے. یہ دونوں چیزیں ترمیم میں نہیں ہیں. یہ نہیں ہے تو اس لیے پھر آن بورڈ ہو جائیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سرٹنلی ان کی بنیادی شرائط جو ہیں، اس کا مطلب ہے، ایک منٹ، اس کا مطلب ہے 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے. آپ پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی ہے، مولانا بھی یہی چاہتے تھے، یہ ہو جائے گا تو پرابلم کیا ہے؟ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. ظفر مرزا صاحب، مسائل کچھ اور ہیں لیکن اس وقت توجہ نمبر گیم پر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے، جس طرح بھی مزمل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آن بورڈ ہو گئے ہیں،
شوکت یوسفزئی صاحب کا خیال ہے کہ مولانا اپنی سیاست کو دوبارہ مزید نقصان پہنچائیں گے. لیکن اگر جو ان کا پرنسپل سٹینڈ تھا, جو پچھلے کافی دنوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ایج میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, اور جو بھی تھے اگر وہ مانے جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن وہ حکومت پہ تو نہیں جا کے بیٹھ رہے, بیٹھیں گے تو اپوزیشن بینچز پہ. جی مولانا فضل الرحمان کی جو میں نے اسپیچ سنی ہے پارلیمنٹ میں, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ججز کی یا بیوروکریٹس کی یا آرمی کے لوگوں کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں تو پھر پارلیمنٹیرینز کی بھی ہر 5 سال بعد ایکسٹینشن ہو جانی چاہیے, کر دیا کریں. اصل میں ایشو یہ ہے جی کہ یہ سروائیول کی جنگ ہے, اور جو گورنمنٹ ہے وہ مطلب یہ سب کو پتہ ہے پاکستان میں کہ وہ کس طرح یہ گورنمنٹ بنی ہے, اس کے لیجیٹیمیسی کے بڑے سیریس کوسچنس ہیں, اور اب وہ دے آر ہینگنگ ود دا کلف جسے کہتے ہیں, اور وہ ہر قیمت پہ اپنی سروائیول اسرٹن کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے جو ماسٹرز ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ساری چیز جو تو یہ تو صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ حکومت قائم رہے, اور جو بھی عناصر یا اسٹیٹ کے جو دوسرے آرگنز ہیں وہ جس طریقے سے بھی اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں جو کچھ بھی ہے اس کو قابل. ظفر مرزا صاحب, بالکل حکومت قائم رہے, کنسسٹنسی آف پالیسیز تو تبھی رہتی ہے نا اگر حکومت چلتی رہے, کام کرتے رہیں. ابھی دیکھیں معاملات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں, اچھی خبریں آ رہی ہیں. اٹس بینگ سیڈ کہ جی منی بجٹ بھی آئے گا, مزید سخت کنڈیشنز کے اوپر ہمیں شاید IMF کے ساتھ $7 بلین کا جو ایکسٹینڈڈ اسٹاف ایگریمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ لیکن کنسسٹنسی تو حکومت کی چلتے رہنے میں ہے. نہیں جی بالکل ہے, کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی پبلک پالیسی میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر لیجیٹمیسی ہوتی ہے. آپ جو بھی پالیسی بنائیں, آپ کو اختیار کیا ہے وہ پالیسی بنانے کا, اور کس نے آپ کو وہ اختیار دیا ہے. یہ زیادہ فنڈامنٹل کویسچن ہے نسبتاً اس چیز کے کہ آپ کیا پالیسی طے کرنے جا رہے ہیں. تو لیجیٹمیسی از ان اے سیریس کویسچن. 8 فیبروری کا جو الیکشن ہے that is being addressed on different forums, like مطلب جو ٹرائبیونلز ہیں, الیکشن ٹرائبیونلز ہیں, various cases are with the various courts. نہیں وہ دیکھیں تو ایک معاملہ چلتا رہتا ہے نا. نہیں, پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہے نا جی. لوگ 45 فارمز لے کے ابھی تک گھوم رہے ہیں, جو 47 جو فارمز ہیں ان کے اندر جو ڈسکریپنسیز ہیں, وہ ایشوز کو آپ انڈر دا کارپیٹ تو رول نہیں کر سکتے. نہیں رول کر سکتے. لہٰذا ایک گورنمنٹ جب بھی ایسے فیصلے کرے گی تو یہ سوال کیا جائے گا کہ بھائی آپ کون ہیں, اور آپ کیسے آئے ہیں, اور آپ یہ کیوں یہ فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ بڑے فنڈامنٹل ایشوز ہیں. یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ اچھا جی اس کے اوپر مٹی ڈالو آگے چلو. نہیں, تو اتنے عرصے کے لیے کوئی بھی مطلب جو بھی کوئی پالیسی ڈیسیژن ہے اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب کوئی حکومت کوئی کام کرنا بالکل چھوڑ دے. بالکل لیٹ دی کورٹس فرسٹ ڈیسائیڈ, اور اس کے بعد پھر 8 فروری کے پہلے الیکشنز کے اوپر فیصلے آئیں گے تو پھر معاملات بہتر آگے چلیں گے. دیکھیں اس وقت جو میں نے شروع بات بھی اس سے کی تھی کہ پاکستان اس وقت بڑے عجیب و غریب کرائسس کے اندر ہے, اور اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ بجائے ہم ٹنکر کریں ان چیزوں کے ساتھ, ہمیں زیادہ فنڈامنٹل ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس وقت یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر جتنی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ حکومت میں بھی رہی ہیں, اور وہ ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکیں. بلکہ نہ صرف یہ کہ ریزالو نہیں کر سکیں, آپ کی اکانومی, آپ کی پولیٹکس, اور آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پچھلے 7 سال سے آپ کا نیچے آ رہا ہے. تو یہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ بھی خود نہیں کر سکتی. لیٹس ناٹ مینس دا ورڈز. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. سب فریق اپنی اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے قومی یکجہتی کے اس تناظر میں جا کے پاکستان کو یہ دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, اور ہم کیسے ان کرائسس کو اوپر کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, نیشنل کنسنسس, لیکن ہاف کنسنسس تو ہو ہی جاتا ہے جب 2/3 میجورٹی سے کوئی حکومت کوئی کام کر دیتی ہے. Which 2/3 majority? That is the question. I know, but still when the number is there تو وہ ہے تو صحیح. ابھی مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو مزید اس پر بات کریں گے. آج بڑی دھواں دھار تقریریں بھی ہوئیں پارلیمنٹ میں, اس طرف بھی
ذرا جائیں گے کہ کیا وجہ ہے پی ٹی آئی غلطی پہ غلطی کر رہی ہے جس کی وجہ سے آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی سخت تقریر کی. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ رات ایک ٹویٹ ہوئی جس کا آج شور پارلیمنٹ میں ہم نے سنا اور کہا گیا کہ یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے. یہ ٹویٹ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, سیکیورٹی کے خلاف ہے. اور کیوں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس پر بات کی. کیا کہا یہ ذرا سن لیجیے. یہ جو ان کا فارم 45 فارم 47 کا پروپیگنڈا ہے جناب اسپیکر, اس پہ بھی ایک بہت بڑا کہانی سامنے آنے والا ہے. پی ٹی آئی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بات پہ آپ کا اپنا پارٹی میں یہ تحقیقات کرے, آپ پتہ کرے کہ جب بھی ہم کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یہ کون صاحب ہے جو آپ کے رینکس میں ہے جو خان صاحب سے ایسے کوئی بیان دلوا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں اور پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں. کون سے لوگ ہیں جو بانی پی ٹی آئی سے ایسی سٹیٹمنٹس یا ٹویٹ کروا دیتے ہیں جس سے پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی, وہ بھی ذرا سن لیں وہ کیا فرما رہے ہیں. والا یہ جس راستے پہ چل نکلے ہیں میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی واپسی کا راستہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے. خواہشوں پہ تو کوئی پابندی نہیں, جو مرضی کے جس ڈگر پر چل چکے ہیں اس سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے, لیکن خواہشوں پر پابندی کوئی نہیں ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی بڑی غصے میں اور بڑی دھواں دھار تقریر کی. کیا کہا یہ بھی سن لیں. خدا کے لیے آپ بھی سمجھ جاؤ, آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ خطرناک ہے. اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ آپ مجرم ہوں گے اس ملک کے, اس جمہوریت کے اور اس پارلیمان. کیا آپ اتنی ساری بات سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے؟ اس ملک کو تم لوگوں نے کیا بنا دیا ہے, اس سیاست کو تم نے کالا کر دیا. اب کہاں جائے گا پاکستان؟ آپ تو جان بوجھ کر اگر اچھا ماحول ہو اس کو خراب کرنے والے لوگ. کس کی بولی بولتے ہو تم لوگ؟ آج آپ کو جواب دینا پڑے گا. جی شوکت یوسف زئی صاحب, آج آپ کو جواب دینا پڑے گا. دیکھیں مجھے تو نہیں پتا ہے ٹویٹ کے بارے میں, کیونکہ خان صاحب تو جیل میں ہیں اور ان کی طرف سے ٹویٹ کس نے کی ہے, کون کر رہا ہے, آج ان سے 45 منٹ دوبارہ انویسٹیگیٹ بھی کیا. جی مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آئینی ترامیم بہت لازمی ہے تو اور پارلیمنٹ کی بڑی اہمیت ہے تو پھر پارلیمنٹ کو اہمیت دو. نمبر گیمز پورے ہیں تو بالکل لے آؤ. اگر نمبر گیم نہیں ہے, پیسے دے کے دھوس دھاندلی کر کے لوگوں کو اغوا کر کے اگر اس طرح ترامیم لانا چاہتے ہو تو وہ کیا نظام ہوگا؟ جب وہ عوام کی مرضی سے ہی نہ بنے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے ملک کمزور ہو رہا ہے. اور باقی دیکھیں ہماری ہمیشہ خواہش رہی کہ ادارے مضبوط رہیں, کوئی بھی ادارہ ہو, اور اداروں کو کمزور کرنے کے ادارے کب کمزور ہوئے اس موجودہ دور میں. اس میں آپ دیکھیں سارے کمپرومائز لوگ بیٹھے ہیں, کیسے فارم 47 اور 45 کو بھول جائیں. ایکس پر دیکھیں شوکت یوسف زئی صاحب, شوکت یوسف زئی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر رہنما ہوتے ہوئے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یو آر اگنورنٹ ٹو اے ٹویٹ آن ایکس فورم جو کہ بانی پی ٹی آئی کے نام سے ہوئی ہے اور جس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اس وقت یہ حالات ہیں, یہ ہو رہا ہے ملک میں, عدلیہ کو دیگر اداروں کو کوسچن کرنا. نہیں دیکھیں میں یقین سے کہتا ہوں, میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے وہ. میری کیونکہ وی پی این کے بغیر تو اب ایکس چل ہی نہیں رہا ہے. اگر ٹویٹر پہ ہے تو ظاہر ہے وہ تو بغیر وی پی این کے ہوتا ہی نہیں ہے. تو میری نظر سے تو ایسے کوئی بیان گزرا بھی نہیں ہے, اور نہ مجھے پتا ہے کہ کیونکہ خان تو جیل میں ہے اور اس پہ اتنے کیمرے لگے ہیں, اتنی نگرانی ہو رہی ہے, کس طرح اس نے بات کر لی اور وہ بات باہر پہنچ گئی. اور آئی ڈونٹ نو, کیونکہ دیکھیں رؤف حسن صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے. جب ان کو نہیں پتا ہے جو سیکرٹری اطلاعات ہے مرکز, ہمیں کیا پتا ہے؟ مجھے تو بالکل نہیں پتا ہے, اور مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اس میں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ابھی جو محبوب بلال صاحب نے بات کی
کہ جی سپریم کورٹ میں سیاست ہو رہی ہے، تو کیا الیکشن کمیشن کے اندر سیاست نہیں ہو رہی ہے؟ ایک آج کل رحیم یار خان میں الیکشن ہوا اور فوراً جو ہے نا آپ نے نوٹیفیکیشن بھی کر دیا، اور جو الیکشن کب سے ہوئے ہیں، پورا سینٹ کا الیکشن رکا ہوا ہے اس کے لیے، مخصوص نشستوں کے لیے، اس کا فیصلہ آپ نے روکا ہوا ہے. سپریم کورٹ آپ کو کہتے ہیں کر لو، آپ نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری دیکھنے پڑے گی کہ ہم ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یہ میرا مسئلہ اور آپ کا مسئلہ اکیلا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور اگر ہم سسٹم کو خراب کا ختم کر دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ کیا یہ ساری زندگی حکومت پہ رہیں گے جو آج اتنے آرڈر چلا رہے ہیں؟ یا یہ لوگ ریٹائر نہیں ہوں گے کہیں؟ یا یہ لوگ کبھی ہاریں گے نہیں، کہیں جائیں گے نہیں یہاں سے؟ تو ساری زندگی تو یہ پھر کس طرح نظام چلے گا؟ یہ کس نظام، کون سا نظام ہم اس ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج تک دیکھیں ماشاء اللہ بھی لگے ہیں اس ملک کے اندر، لیکن اتنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے جس طرح آج ہو رہا ہے. آج شخصیات کے لیے آئین بن رہا ہے، مطلب کتنے افسوس کی بات ہے. یعنی سارا ملک ایک طرف ہے، آپ کو کسی مہنگائی کی فکر نہیں ہے کہ غریب مر رہا ہے، بے روزگار. آپ نوجوانوں کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ 63 سال بندے کو کہیں کہ نہیں آپ 68 سال تک رہیں، تو جو پیچھے نوجوانوں کی کھیپ ہے وہ کیا کرے گی؟ ان کو کوئی چانس نہیں مل رہا ہے، نہیں دینا چاہتے آپ. تو یہ تو بڑی عجیب سی مجھے سچویشن لگ رہی ہے کہ ہوگا کیا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی پھر 5 سال، یہ تو کوئی قرارداد پیش کر لے گا کہ جی 5 سال جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھی آپ ایکسٹینشن دے دیں، اور وہ پارلیمنٹ منظور کر لے گی تو کہیں گے جی پارلیمنٹ کو اختیار ہے. تو پھر عوام کا جو حق خود وہ ہے ووٹ ڈالنے کا حق ہے، تو وہ پھر کہاں ہے؟ پارلیمنٹ کو ایکسٹینشن مل بھی جاتی ہوتی ہے، کوئی میرے خیال میں کوئی سال 6 مہینے پتہ نہیں نہیں ہو جاتا ہے. لیکن چلیں بالکل، لیکن پوائنٹ از کہ آپ نے کہا کہ توجہ ملکی مسائل کی طرف ہے. وہ کس سچویشن میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر، کئی ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں. یہ ایسے ہی بنانا ہوتا ہے کہ جی بس بالکل آئی نو میں نے تبھی کہا تھا ایکسٹرا صحیح نہیں. ٹھیک ہے شوکت یوسفزئی صاحب، لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جس طرح ہی ملک بہتری کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے تو اس قسم کے کوئی مشورہ دے دیتا ہے جا کے بانی پی ٹی آئی کو، اور اس قسم کی میں آپ کو ضمیر صاحب میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تھوڑا سا ایک منٹ دے دیں، ایک منٹ مجھے دے دیں سر. ضمیر بھائی 1 منٹ. جی میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو صاحب سے کہ یہ ملک کب ترقی کی راہ پہ چل پڑا ہے؟ یہ کیا مہنگائی ختم ہو گئی ہے؟ کیا پیٹرول سستا ہو گیا ہے؟ کیا بجلی سستی ہو گئی ہے؟ ہاں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اس کو مراد زیادہ ہو گئی ہے. سرکاری سارے مراد یا زرداری کھا رہا ہے یا پھر شریف فیملی کھا رہی ہے. پھر ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، عام آدمی سے آپ پوچھیں کہ یہ جو حکومت رہی ہے اتنے عرصے تک، اس میں لوگوں کو کیا ریلیف ملا ہے؟ کوئی ایک آدھی ریلیف تو بتا دے نا کہ جی وہ ادھر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں پنجاب میں. پریشانیاں ہیں، لیکن دوسری جانب گورنمنٹ کا کلیم بھی ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ رہا ہے. لیکن چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل مزمل سہروردی صاحب، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ختم کی ہے، کراس بارڈر دہشت گردی کچھ تو نہیں کیا انہوں نے. کہاں ہے ان کا وزیر داخلہ؟ کہاں ہے ان کا وزیر خارجہ؟ وہ بھی تو آپ کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں جا کے بات کروں گا، میں ان چیزوں کو روکوں گا. اس کا لیکن صحیح اس میں تو پھر اب وہ علی امین خان گنڈا پور صاحب سے پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں معاملات بہتر کروں گا. وہ کہتے ہیں ایسی اسی لیے تو وہ بیچارہ دیکھیں علی امین گنڈا پور، یہ چھوٹی چیزیں علی امین گنڈا پور غصے میں تو اسی لیے آتا ہے نا، اسی لیے تو غصہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتے ہیں. مزمل سہروردی صاحب، بالکل شوکت آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزمل سہروردی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اتنی دھواں دار غصے والی تقاریر ہوئی بلاول صاحب کی، خواجہ آصف صاحب کی، راجہ پر اور دیگر لوگوں نے بھی، اور یہاں پہ شوکت یوسفزئی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح پہلے رؤوف حسن صاحب گئے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ کہاں سے ایکس پہ یہ چیز سب کچھ لکھی ہوئی آ جاتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنا آسانی سے اس میں سے نکلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج بھی سائبر کرائم والے گئے تھے FIA کے، تقریباً 45 منٹ وہ رہے ہیں بانی PTI کے ساتھ. میں اس پر ضرور بات کروں گا، لیکن شوکت یوسفزئی صاحب نے بات کی وہ نمبر گیم اور زبردستی. دیکھیں شوکت یوسفزئی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی حکومت نے اقلیت کو اکثریت میں بدلا تھا سینٹ میں صادق شنجرانی کے لیے.
وہ بڑا جمہوری کام تھا جو آپ صادق شنجرانی کو منتخب کراتے تھے اقلیت میں ہونے کے باوجود، اور پھر اس کے بعد اس پر فتح کے جشن بھی مناتے تھے، اور آپ کہتے تھے ہم نے بڑا جمہوری کام کیا ہے کہ ہم نے اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا ہے۔ یقیناً آج تحریک انصاف مکافات عمل کا شکار ہے، جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو آپ نے پارلیمنٹ کی تقاریر کی بات کی ہے، پارلیمنٹ تقاریر کرنے کا فورم ہے، سب کو اپنی بات کرنے کا حق ہے، اور وہ بہترین فورم ہے بات کرنے کا، اور یہ اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف کو پارلیمان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے، اور وہ اب کہتے ہیں کہ ہم نہ استعفے دیں گے، نہ بائیکاٹ کریں گے، نہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کریں گے، بلکہ پارلیمان میں بیٹھیں گے۔ کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اس پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے ہیں، آج وہ پارلیمنٹ میں کی حرمت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جمہوریت کی فتح ہے، وہاں پر عمر ایوب بھی اپنی بات کر سکتے ہیں، وہاں پہ بلاول بھی اپنی بات کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ٹویٹ کی بات ہے، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو پر ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا، تو خان صاحب نے اس ویڈیو کو کہا کہ میں نے اس کے کانٹینٹ میں نے دیے تھے، لیکن ویڈیو کا کچھ پورشن جو ہے وہ میری مرضی کا نہیں ہے۔ تو یہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں ہدایات دیتا ہوں تو وہ ٹویٹ ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ڈس اون نہیں کیا ہوا۔ یہاں تو عمران خان کہہ دیں کہ میرا اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ فیک اکاؤنٹ ہے، لیکن وہ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو اون کرتے ہیں کہ یہ ان کا اکاؤنٹ ہے۔ اور پچھلی انویسٹیگیشن میں انہوں نے یہ کہا کہ میں وکیلوں کے ذریعے جو بھی مجھے ملتا ہے اس کے ذریعے ہدایات دیتا ہوں تو ٹویٹ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں وہ جب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو اون کرتے ہیں تو اس سے ہوئے ہوئے کانٹینٹ کو بھی اون کریں گے، اور جو لا اپنا کورس لے گا وہ ہونا چاہیے۔ ایسے ٹویٹس نہیں ہونے چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور ان کو بار بار مجیب اور اس طرح کے ملک ٹوٹنے والے ٹویٹس نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے کو پاکستان میں وہ نہ وہ اپنا اچھا تاثر بنا رہے ہیں، نہ پاکستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں۔ انہیں پاکستان کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، وہی ان کا بہترین کردار ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، آپ نے کہا کہ انکلوسیو ہونا چاہیے، سب کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جس طرح کی اب میں اسی تناظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پارٹی جو کہ اس وقت اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسری بڑی جماعت ہے ملک میں پی ایم ایل این کے بعد جو پارلیمنٹ میں نمبر ہے اس کے حوالے سے، اور پھر اس کے چیئرمین یا بانی اس قسم کی چیز اگر آئے، جس طرح مزمل نے کہا کہ وہ یقیناً اون بھی کرتے ہیں، تو یہ پھر تو صحیح کہا نا کہ جب کسی بھی طرح چلیں، جیسا بھی ہلکا ہلکا رینگنا شروع کرتا ہے بہتری کی طرف ملک، اس قسم کی چیزیں آ جائیں تو وہ پھر ایک نیگیٹو چیز تو نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتا ہے نا۔ بالکل صحیح ہے جی، اور میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے غلط فیصلوں کی جو ایک سیریز ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، ایک سے ایک کے بعد مشکل سے مشکل تر کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ پاکستان کے نظام کو بھی اور اپنے لیے بھی، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں اس سے ہماری مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایک نئی پارٹی ہیں اور ہمیں اب چونکہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو آؤٹر سرکلز ہیں نا پی ٹی آئی کے، وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو پالیٹکس میں آئے پی ٹی آئی کی وجہ سے تھے، وہ اب وہ ڈس اورینٹڈ ہو گئے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈسلوینڈ بھی ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، ان کے جو لیڈر ہیں وہ تو قید ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے، اور وہ وہاں رہتے ہوئے بھی ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جو ان کے لیے، اپنے لیے بھی اور پارٹی کے مستقبل کے لیے بھی چیزیں مشکل سے مشکل تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ پالیٹکس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل، یہ تو درپے ہیں اس چیز کے کہ کس طرح امپاسبل کیا جائے چیزوں کو۔ تو اتنی جو پاپولیرٹی ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے چینلائز نہ کیا جائے قومی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو اس کا پھر کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پھر ایک کیوس کریٹ کرے گی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن جو ہے پہلے سے بڑا کیوس آ رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس کا اینڈ کہاں پہ ہوگا اور ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ بہت ایک سنجیدہ سوال ہے آج، کہ جو اس وقت پالیسیز ہیں، جو یہ سٹیٹمنٹس ہیں،
ان کا لاجیکل اینڈ کیا ہوگا, کہاں یہ جا کے بات رکے. ہماری جو یوتھ ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں تو یہ چیزیں امپرنٹ ہوتی ہیں نا. جی بالکل, دیٹ از اس کانٹیکسٹ میں تو نقصان دہ ہے. ایبسولوٹلی. اور انکریزنگلی لوگ اب یہ کوشچن کرنا شروع کر رہے ہیں کہ بھائی واٹ آر وی ڈوئنگ, ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, اور ہم نے کہاں جانا ہے, اور ہم کیا چاہتے کیا ہیں ہم. ویری فنڈامنٹل کوشچن کہ ہم چاہتے کیا ہیں اس میں. ویسے آپ بھی بتا دیں کیا چاہتے ہیں, کیونکہ کل شاید خاقان عباسی صاحب کی بڑا سافٹ ٹون تھی ٹورڈز میاں نواز. نہیں, ان کی ہمیشہ ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا ایک بڑا لمبا تعلق ہے ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ جو ذاتی تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ بہت ایک رواداری رکھنے والے شخص ہیں, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ لگا کہ ان کی سیاست نے ایک ٹرن ایسا لیا ہے کہ اس ٹرن میں ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا اس ٹرن کے بعد, اور وہ وہی تھا بیسیکلی کہ جب انہوں نے یہ سوچ لیا, پی ایم ایل این نے اپنی پاپولیرٹی جب ان کی ڈکلائن ہو رہی تھی, تو انہوں نے جب یہ سوچ لیا کہ اب ہم نے پاور پالیٹکس کرنی ہے, اور پاور ایٹ ایوری کاسٹ, جس کے نتائج آپ ابھی دیکھ رہے ہیں, جو میں پہلے لیجیٹیمیسی کی بھی بات کر رہا تھا, تو دیٹ واز دا ڈپارچر پوائنٹ. انہوں نے کہا جی کہ اب اس کے بعد میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. دیر آئے درست آئے. ظفر مرزا صاحب, میں نے لاسٹ کمنٹ شوکت یوسف صاحب سے بھی لینا ہے. ایک مجھے بتا دیں کہ ابھی تک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹیز میں سے کتنے لوگ ابھی تک آپ کو اپروچ کر چکے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈیسیڈنٹس جو ہمارے سامنے ہیں یا کوئی اندر بیٹھے ہوئے بھی؟ نہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے جی, اور کچھ لوگوں نے تو اوورٹلی جوائن کر لی پارٹی, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سوچ وچار کے اس میں ہیں. نہیں, کوورٹلی نہیں, مطلب لوگ دیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ابھی کتنا ٹائم؟ ناٹ یٹ, ابھی مزید ٹائم لیں گے وہ. وہ شوکت یوسف زئی صاحب, اب مجھے ایک بات بتا دیں کہ جس طرح بھی بات ہوئی ہے, مزمل صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کے بانی چیئرمین جو ہیں وہ ان ایکس کے فورم پہ جو بھی لکھتے ہیں اس کو اون بھی کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح یہ اس قسم کی گفتگو اگر آئے گی, وہ یہ آپ کی نوجوان نسل کے ذہنوں پر امپرنٹ ہوتی ہے, جو کہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے ملک کے لیے. تو اس پر پھر کون مشورے کون دیتا ہے, کون یہ چیزیں, اگر وہ خود تو نہیں کرتے وہاں سے بیٹھ کے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ لکھو یہ لکھ کے, اور وہ کوئی چلا دیتا ہے. کوئی مشاورت نہیں, کوئی سجیشن نہیں ہے کسی کو؟ جیسے مجھے نہیں پتا ہے کہ اس میں کانٹینٹ میں کیا ہے, کیونکہ میں صبح سے کہیں اور جگہ بزی تھا, تو آپ کو کال آئی تو میں آ گیا آپ کے اس پروگرام کے لیے. میں نے نہیں دیکھا ہے. اگر یہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا ٹویٹ ہوگا, اور اگر ہے تو کیا ہمارے جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں قومی اسمبلی میں جب اسپیچز ہو رہی تو کیا انہوں نے اس کو اون کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے ایسی بھی کوئی بات کہ انہوں نے اون کیا ہے اس کو؟ اگر انہوں نے اون کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہوگا, اگر انہوں نے اون نہیں کیا تو میرا نہیں خیال ہے اگر اتنا سخت نہیں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے نا. میں تو کبھی بھی دیکھیں میں بڑا سمپل سی ہو رہا ہے کہ کم از کم جو پاکستان کے, لیکن آپ کا خیال ہے کہ اگر ایسا کنٹینٹ ہے تو وہ نہیں آنا چاہیے تھا, یس اور نو؟ اس وقت نہیں آنا چاہیے, بالکل نہیں آنا چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.